अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हयात इंसानी का बेहतरीन दस्तूर यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, आपके जो अहकाम हैं, आपने जो उसूल बनाए हैं हयात इंसानी के लिए, अगर वो इंसान उस पर अमल करे, वो तमाम दस्तूर हयात पर अगर इंसान अमल करे तो दीन और दुनिया हर मामले में वो कामयाब व कामरान होता हुआ नजर आए। हजरात मोहतरम, ये दुनिया एक अमन व शांति का गहवारा बनते हुए तभी नजर आएगी जब हयात इंसानी का बेहतरीन दस्तूर मोहम्मद अरबी के जो फरमान हैं, जो अहकाम हैं, उन पर अमल करेगी। आज हम उन्हीं दस्तूर के बारे में जानेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात इंसानी के जो दस्तूर बनाए हैं वो आखिर कौन कौन से हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने इरशादात और खुतबात हैं सब फितरी तकाज़ों और दीनी और दुनियावी ज़ाबतों से पुर हैं और बिला तफरीक़े मज़ाहिब पूरी दुनिया इंसानियत की खैर व फलाह के लिए रोशन पैगाम और रहनुमा उसूल है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा के आखिरी दौर में हज के मौके पर एक तारीख़ी खुतबा दिया जो हज्जतुल वदा के नाम से मशहूर है। आपका ये अनमोल खुतबा इंतहाई फसीह व बलीग और सादा और सलीस ज़बान में होने के साथ साथ मकसद इंसानी, तालीम इस्लामी और अहकाम कुरानी का बेहतरीन खुलासा और उम्दा तफसीर है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना करने के बाद फरमाया, ऐ लोगो गौर से सुनो, बखुदा मुझे मालूम नहीं कि आज के बाद इस जगह तुमसे मैं मिल सकूंगा या नहीं, बस अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत करे जिसने आज के दिन मेरी बातें सुनी और उन्हें याद किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझदारी की बातें याद तो होती हैं लेकिन उन्हें उनकी समझ हासिल नहीं होती, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो समझदारी की बातों को याद करके ऐसे लोगों तक पहुँचा देते हैं जो उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि जब तक तुम इनका दामन थामे रहोगे, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब यानी कुरान और दूसरी उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ये जान लें कि इन चार बातों से बचना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह की हराम करदा किसी जान को नाहक कत्ल ना करना, ना जिना करना और ना चोरी करना। हज़रात मोहतरम, मज़ीद आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। आगाह हो जाओ, किसी अरबी को किसी अजमी पर, कोई अगर अरब कंट्रीज़ का है तो जो अरब कंट्रीज़ के नहीं हैं वो उससे, अरब वाले उससे बेहतर नहीं ना कि वो बहुत बेहतर हो गए। किसी अरबी को किसी अजमी पर, जो अरब का नहीं है उस पर, इसी तरह किसी सफ़ेद फार्म को जो बहुत गोरा चिट्टा है किसी काले पर, सियाह फार्म पर, जो कि आज ये एक दौरा है जो अफ्रीकी भाई हमारे हैं उनको गलत नज़र से देखा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली अमेरिकन कंट्रीज़ या तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको
دوہرے نظریے سے دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ ایسا دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف اور صرف اگر ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے. اگر کوئی عجم کا رہنے والا ہے، یعنی عرب کا نہیں نا، کوئی ہندوستان، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، بس خالی عرب کنٹریز کا نہیں ہے، تو وہ بھی عرب والوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کا اعمال اچھا ہے، وہ تقویٰ والا ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت کالا ہے اور بہت سامنے والا بہت گورا ہے لیکن کالا والا تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو وہ گورے سے لاکھوں گنا بہتر ہے. حضرات محترم، کیونکہ اسلام نے یہ واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اگر فضیلت کی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو شریعت کا زیادہ پابند ہے. حضرات محترم، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور مال اور آبرو یعنی عزت تم پر اس حرمت والے دن، اس حرمت والے مہینے کی مانند حرام ہے اور اس حرمت والے شہر کے مانند حرام ہے اس دن تک جب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے. حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناجائز طور پر تکلیف پہنچانے کے لیے دھکا بھی دیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اب سمجھے، جو لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور مسلمان ہیں لیکن قتل کر دیے، سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس اب بچ جائیں گے، ہمارا کیا، ہم تو مسلمان ہیں. دھکا دینا حرام ہے، کسی کا خون کرنا تو چھوڑو. اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تمہارے اوپر خون اور مال اور عزت اس حرمت والے دن، اس حرمت والے مہینے کی مانند حرام ہے. حضرات محترم، مزید اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرو، پھر درجہ بدرجہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر. حضرات محترم، اسی طرح اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے اصول بنائے. آپ نے فرمایا کوئی بھی زیادتی کرنے والا اس کا خامیازہ خود ہی بھگتے گا. سنو، نہ باپ کی زیادتی کا بدلہ اس کے بیٹے سے لیا جائے گا اور نہ بیٹے کی زیادتی کا بدلہ اس کے باپ سے لیا جائے گا. حضرات محترم، حجۃ الوداع کے یہ نکات انتہائی بصیرت افروز ہے جو نہ صرف امت مسلمہ مسلمانوں کے لیے نظام زندگی کا بہترین دستور ہے بلکہ دیگر قوموں کے لیے بھی عظیم نسخے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ خطبے کا بغور جائزہ لے تو اس کے ہر جملے میں انسانی ہمدردی، دینی و مذہبی خیرخواہی اور سیاسی و سماجی امور کی رہنمائی کے واضح اثرات نظر آئیں گے. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانی زندگی سے لے کر خاص زندگی تک کی رہنمائی کا سچا نمونہ پیش کیا ہے. حضرات محترم، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ سے نہ ٹوٹنے والا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے. زنا اور چوری جیسے جرائم سے بچنے کی تلقین فرما کر اخلاقی اور معاشرتی برائیوں پر روک لگائی ہے. انسانی خون اور اس کے مال و اسباب اور اس کی عزت و آبرو کو قابل احترام قرار دے کر ملک و معاشرے میں پیدا ہونے والے فتنے اور فساد سے انسان کو تحفظ عطا کیا ہے. ساتھ ہی بڑی بڑی خوبی سے آپسی تعاون اور محبت و ہمدردی، اقربا اور غربا پروری کا جذبہ دل میں بٹھایا ہے. پھر یہ کہہ کر کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اجتماعی طرز معاشرت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے. حضرات محترم، علاوہ ازیں ایک دوسرے پر بیجا ظلم اور ستم ڈھانا، کسی کو ناحق نقصان پہنچانا جیسے عمل کو بڑی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، سامنے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا اور سب کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت سے پیش آنے کا درس دیا ہے. مردوں کو عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی وصیت فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے حقوق کا بہتر اور بہر صورت ہر حالت میں خیال رکھو. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خطبہ باہمی انسانی رشتے، اخوت و محبت، مساوات اور اتحاد و یکجہتی کا انوکھا پیغام ہے. اس میں انسانی زندگی کے فلاح و بہبود کے
ان تمام کارگر نسخوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جنہیں اپنا کر ایک مثالی زندگی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محض یہ کہہ دینا کافی ہے کہ سرور کائنات نے اسوہ حسنہ کا مکمل نچوڑ حجۃ الوداع کے خطبے میں پیش کر دیا ہے اور ایسا بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ اب اس کے بعد یعنی ایسا بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ اپنے اگر اسے غیر بھی اپنا لے تو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبے میں یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ پوری انسانیت کی فلاح و صلاح کا ضامن ہے، مگر کسی نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اس خطبے کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، اس کی زندگی اس خطبے سے کس قدر میل کھا رہی ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو اب صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے کہ حجۃ الوداع انسانی حیات کا نمونہ ہے، بلکہ اس کو اپنا کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے، ورنہ انسان سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ایک سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام پر غور کریں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان، یہ احکام آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا، ساتھ ہی ساتھ زندگی کے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ اگر ان کو مسلمان اور مسلمان کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر ان کو فالو کرے تو پوری دنیا امن و شانتی کا ایک گہوارہ بنتے ہوئے نظر آئے، چاروں طرف امن اور شانتی پھیل جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سراپا امن ہے، شانتی ہے۔ حضرات محترم، ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام دستوروں پر عمل کرے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا اور جو زندگی کے ہر لمحے پہ آپ نے فرمایا، ان تمام باتوں پر بطریق احسن عمل کرے، کیونکہ جب تک ہم حیات انسانی کا بہترین دستور کے خواہاں اور تلاش کرتے رہیں گے چاروں طرف، لیکن ہم جب تک حضور کی زندگی نہیں پڑھیں گے، حضور کی اسوہ حسنہ کے بارے میں نہیں جانیں گے، تب تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حضور کے فرمان فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، مسلمان ہی نہیں کوئی بھی انسان کرتا ہے، تو سامنے والا دشمن ہی صحیح اس کے قدموں میں گرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حضور کی سنت میں اثر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔